لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وحبيب طبيب قلوب نفوسنا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ظفر عباس آزمی ابن مرحوم سید ظفر عباس آزمی کے صلوات محمد والے مومنین حضرات، بزرگان عزیز اور جوانان عزیز، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ مجلس رضا برائے سال ثواب اور مجلس بخشی ہے، لہذا اسی کے عنوان سے چند معروضات آپ حضرات کے مقدس متبرک اور بابرکت اذان عالیہ کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات، مالک حقیقی، دونوں عالم کا پالنے والا پروردگار اپنی بابرکت اور متبرک کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات بر محمد وعلی حضرات، گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو بہرحال وہ افراد جو آ رہے ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں بر محمد وعلی ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد وعلی بہرحال عزیزان گرامی، اصال ثواب کی مجلس اور آپ حضرات، پروردگار عالم نے قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام اور عنوان سخن قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ قرآن کریم کا 36واں سورہ ہے، سورہ یاسین، اور ایسا سورہ ہے کہ جس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، اور جس آیت کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا ہے
اس آیت کریمہ کا نمبر بھی آپ حضرات جا کر کے دیکھ لیں گے تو 12 نمبر کی آیت ہے، سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم نے اس میں ارشاد فرمایا، اور میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے، کیونکہ عزیزان گرامی اگر روایت پیش کی جائے تو ممکن ہے کوئی یہ کہنے والا نظر آئے کہ ضعیف ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہنے والا نظر آئے کہ اس کا سامع صحیح نہیں ہو سکتا، جس نے اس کو سنا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ضعیف ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس کا کاتب صحیح نہیں ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جس نے آپ تک پہنچائی ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ آیت ہے، اس کا لانے والا بھی معصوم جبرائیل امین ہے، اور اس کا جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی معصوم ہے، اور جو بھیج رہا ہے وہ خالق معصوم ہے، لہذا کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش آیت میں نہیں ہو سکتی ہے، اور ہو بھی کیسے؟ یہ اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے جس کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، کہ اگر تم اس قرآن کریم کے بارے میں شک کرتے ہو جس کو ہم نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے تو اس قرآن کریم جیسا لے آؤ، اور ہرگز تم اس قرآن کریم جیسا نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، پشت پناہ بن جاؤ، پھر بھی قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ عزیز قرآن کی یہ آیت قرآن کا جواب پروردگار کہہ رہا ہے نہیں لا سکتے، اور پروردگار عالم رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت خاصہ بھی ہے، رحمت عامہ بھی ہے۔ اب بہرحال اس کی تفصیل الگ ہے۔ عزیزان گرامی اب رحمت خاصہ اور رحمت عامہ آپ حضرات کے اور میرے جوانان کے بزرگان بہتر جانتے ہیں، بس اتنا کافی ہے کہ رحمت خاصہ سب کو نہیں ملا کرتی، رحمت عامہ سب کو ملا کرتی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ اس جیسا نہیں لا سکتے، پھر کہا دیکھیے رحمت عامہ نے اور جوش میں آئی پروردگار عالم کی رحمت عامہ کہ فاتوا بعشر سور مثلہ، کہ اچھا پورا نہیں لا سکتے تو اس جیسے 10 سورے لے کر آ جاؤ۔ کہا پورا نہیں، 10 سورے بھی نہیں لا سکتے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک جیسا ایک ہی سورہ لے کر آ جاؤ۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، فاتوا بحدیث مثلہ، ایک جیسی ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ۔ اب عزیزان گرامی انسان آیت لانے سے بھی قاصر ہے، قرآن کا جواب لانے سے بھی قاصر ہے۔ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، متبرک کتاب، ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں، سب کو آیت یاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تبرکن تیمنن بچوں کے لیے اور اپنے ہمسین حضرات کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے اسے نازل کیا کب؟ لیلۃ القدر میں، سب جانتے ہیں یہاں تک۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ہے۔ اب عزیزان گرامی جملہ حوالے یہیں سے کر رہا ہوں، اپنی مجلس کا پہلا جملہ۔ عزیزان گرامی پروردگار کہتا ہے کہ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ہے، یعنی عزیزوں اگر اس ایک رات میں عبادت کی جائے تو اس ایک رات کا مقابلہ مل کر کے دوسرے مہینوں کی 1000 راتیں نہیں کر سکتی۔ 1000 راتوں میں انسان عبادت کرتا رہے، اس ایک رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس میں قرآن نازل ہو گیا۔ تو جب عزیزان گرامی اس ایک رات کا مقابلہ جس میں قرآن نازل ہو جائے 1000 راتیں مل کر نہیں کر سکتی، تو جس ذات پر قرآن نازل ہو جائے اس ذات کا مقابلہ ایسی ویسی ذاتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ صلوات محمد علیہ جس طرح سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یہ آیت ہے قرآن کریم کی۔ اچھا عزیزوں اب یہ آیت ہے اور مجلس اصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار عالم مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ عزاداری کم ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے مجلسیں کم ہو جائیں، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی مسلسل مارا جا رہا ہے، اور یہی سوچا جا رہا ہے، یہی سوچ کے مار رہے ہیں کہ کسی طرح سے کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، مجلسیں خاص طور سے بند ہو جائیں۔ لوگوں کی کوشش یہ ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ جب ان کا ایک بھی مرتا ہے تو مجلسوں کو جنم دے کے جاتا ہے، جب ان کا ایک بھی مرتا ہے تو مر کے
بھی جب یہ مرتا ہے تو پہلی تیجے کی مجلس، پھر 10ویں کی مجلس، پھر 20ویں کی مجلس، پھر 40ویں کی مجلس، پھر برسی کی مجلس، یعنی مر بھی گئے تو 5 مجلسوں کو برپا کر کے گئے ہیں۔ مر بھی گئے تو مجلسیں کم نہیں ہونے دی، کہا ہم مر جائیں گے مگر مجلسیں کم نہیں ہونے دیں گے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ قابل غور بات ہے، اب یہ مجلسیں وہ ہیں کہ جنہیں کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بعض افراد ایسے ہیں کہ مجلسوں کی صورت بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مجلسیں اگر ختم نہ کی جا سکے تو ان کی صورت بگاڑ دی جائے۔ اچھا، اب شاید یہ میرے نوجوانان کے لیے عجیب جملہ ہو کہ مجلسوں کی صورت کیسی بگاڑ دی جائے۔ صورت بھی بگاڑی جا رہی ہے، عزیزوں، عزاداری کی آپ جان رہے ہیں، صورت بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیسے صورت بگاڑی جا رہی ہے عزاداری کی؟ عزیزوں، صورت ایسے بگاڑی جا رہی ہے کہ اسی طرح کا امامہ ہوتا ہے، اسی طرح کی ابا قبا ہوتی ہے، لیکن آنے والا کہتا وہ ہے جو وہ کہلواتے ہیں۔ یا جملہ بدل کر یوں کہوں کہ یہ قبا ایران، عراق، سیریا، شام سے نہیں ملی ہوتی، کسی کو لندن سے ملی ہوتی ہے، کسی کو برطانیہ سے ملی ہوتی ہے، کسی کی امریکہ میں سلی ہوتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، بگاڑنے کی ایسے کوشش کی جا رہی ہے کہ کہنے والا وہ کہتا ہے کہ جو وہ کہلواتے ہیں، یا اور جملہ بدلوں کہ کہنے والا وہ کہتا ہے جو درہم کہلاتا ہے، جو دینار کہلاتا ہے، جو پاؤنڈ کہلاتا ہے۔ کہنے والا وہی کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں کی صورت بگاڑ رہے ہیں لوگ۔ اچھا، یہ کوششیں کیوں ہیں کہ مجلسیں کم ہو جائیں؟ اس کی کوششیں لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ قابل غور بات یہ ہے کہ اتنی کوشش مجلسوں کے سلسلے سے، عزاداری کو بگاڑنے کے سلسلے سے جو جاری و ساری ہے وہ کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ اچھا، وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ وجہ یہ ہے، اب یہاں سے غور کیجئے گا آپ حضرات بزرگان، انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست ہے بزرگان سے کہ بگاڑنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے عزیزان گرامی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام جب ہمارے تشریف لائیں گے تو امام کے ناصر کتنے ہوں گے؟ کتنے ناصر ہوں گے؟ کتنے مددگار ہوں گے؟ کتنے؟ آپ حضرات ذرا میرے جوانان خاص طور سے زور سے بولیں، کیونکہ یہ درس کا سلسلہ ہے، یہاں سے کچھ حاصل ہونا چاہیے۔ 313 امام کے ناصر ہوں گے۔ اب ناصر ملیں گے کہاں سے؟ امام کو مددگار ملیں گے کہاں سے؟ عزیزوں، انہی مجلسوں میں آ کے جو درس حاصل کرے گا، انہی مجلسوں سے امام کے ناصر آئیں گے۔ اور کتنے ناصر؟ پھر عرض کر رہا ہوں، 313 مددگار امام کے ہوں گے۔ اب جملہ حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جب کائنات سے پہلے حسین کے 72 برداشت نہ ہو سکے تو آنے والے حسین کے 313 کیسے برداشت ہو جائیں؟ اسی لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان مجلسوں سے 313 جب اٹھیں گے تو جب 72 کا یہ عالم تھا کہ ان کا تذکرہ آج تک زندہ ہے، تو 313 تو 72 سے کہیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اب عزیزان گرامی، جب 313 آئیں گے تو 313 لوگوں سے ہرگز و ہرگز برداشت نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عزاداری میں کسی نہ کسی طرح سے کمی زیادتی کی جائے، تفرقہ ڈالا جائے، مجلسوں میں کہا جائے یہ تیری مجلس، وہ میری مجلس، یہ اس کا ذاکر، وہ اس کا ذاکر، وہ ویسا تبرک، وہ ویسا تبرک۔ عزیزان گرامی، دیکھیے مجلس کی کامیابی کا معیار کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں بزرگان جانتے ہیں، میں بزرگان کے لیے کچھ نہیں پڑھوں گا، صرف جوانوں کے لیے، کہ مجلس کی کامیابی کی دلیل کیا ہے۔ زیادہ تبرک بانٹ دیا تو مجلس کامیاب ہو گئی، یا زیادہ نعرے لگ گئے تو مجلس کامیاب ہو گئی؟ نہیں عزیزان گرامی، زیادہ تبرک بانٹ دینا یا مہنگا تبرک بانٹ دینا مجلس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کہ صاحب بہت زیادہ ہمارا 1 لاکھ روپے ایک مجلس میں خرچ ہو گئے تو ہماری مجلس کامیاب ہو گئی، یا ہم نے فلاں ذاکر بلا لیا، اب فلاں جگہ سے باہر سے بلا لیا، ہماری مجلس کامیاب ہو گئی۔ نہیں عزیزان گرامی، نہ زیادہ تبرک بانٹنا مجلس کی کامیابی کی علامت ہے۔ تبرک بانٹا جائے، تبرک کی مخالفت نہیں ہے کہ تبرک نہ بانٹا جائے، بہتر سے بہتر بانٹیے، بہتر سے بہتر بانٹیے، اچھے سے اچھا بانٹیے، تاکہ کم از کم کائنات کو پتہ تو چل جائے کہ لوٹنے والے کون ہیں، لٹانے والے کون ہیں۔
بہتر سے بہتر تبرک بانٹیے، لیکن یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے مجلس کی کہ زیادہ نعرے لگ گئے، زیادہ پبلک آ گئی، زیادہ مومنین آ گئے، بلکہ مجلس کی کامیابی کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ آنے والے آئے جو تھے وہ کیا لے کے آئے تھے، کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اگر کچھ لے کے جا رہے ہیں تو مجلس کامیاب ہے، اگر جیسے آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں تو مجلس کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل عزیزوں، عزاداری کی اہمیت جانیں۔ عزاداری میں کس کس طرح کے علم بنائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے تعزیے لوگ بنا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، آج آپ دیکھیں، آپ کے سامنے سب چیزیں ہیں کہ کس کس طرح سے عزاداری میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے۔ عزیزوں، خدا محفوظ رکھے ہمیں ان تمام چیزوں سے، پروردگار عالم بچائے رکھے۔ اچھا، اب یہاں تک گفتگو ہو گئی، تمہیدی گفتگو۔ اب آئیے عزیزان گرامی، آیہ کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت کا نمبر بھی میں نے آپ حضرات کے اذان عالیہ کے حوالے کر دیا کہ 12 نمبر کی سورہ یاسین قرآن کریم کا 36واں سورہ ہے، 36 نمبر کا سورہ، اس کی 12ویں آیت ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک کھلے ہوئے امام میں جمع کر دیا ہے۔ اب کھلا ہوا امام ہے کون عزیزان گرامی؟ ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھایا جائے کہ کھلا ہوا میدان غدیر کے میدان سے زیادہ کھلا ہوا میدان کہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، کھلے ہوئے میدان میں کھلا ہوا امام جو بن جائے اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد علیہ۔ اب عزیزان گرامی، یہ ذات ہے کون جن کے متعلق پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے امام کے اندر ہر چیز کو جمع کر دیا۔ ہر چیز کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا علم امام کے پاس ہے، چاہے انسان جو چیز پوچھنا چاہے امام جانتے ہیں۔ اب لوگ آتے تھے امام سے سوال کرتے تھے، اور آپ نے بہت سنا ہے کہ بال کتنے ہیں، یہ فلاں فلاں، وہ سب سوالات سنے ہوئے ہیں عزیزان گرامی۔ لیکن کوشش یہ کی جائے کہ کچھ ایسی بات پیش کی جائے جو عموماً جوانوں کے اذان عالیہ کے حوالے کم کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ عزیزوں، امام سے بہت سوال کیے گئے ہیں، لیکن ایک گروہ جنگ نہروان سے جدا ہوا، اور جدا ہونے کے بعد امام کی خدمت میں وہ گروہ آیا اور آ کر کے کیا کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، ہمارے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے تو ہم آپ کے ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے جواب نہیں دیے تو آپ کو ہمارا ہونا پڑے گا۔ بڑی منزل ہے عزیزان گرامی، امیر المومنین کے سامنے لوگ چیلنج رکھ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب کہا امیر کائنات نے کہ سوال کیا ہے، پھر یہ کہا کہ تم سوال پوچھ رہے ہو، جواب پوچھ رہے ہو۔ کہا ہاں، سوال ہم کریں گے، جواب آپ دیں گے۔ کہا اچھا رک جاؤ، سوال بھی میں بتاؤں گا، جواب بھی میں بتاؤں گا۔ کہا نہیں، سوال ہم ہی بتائیں گے، ممکن ہے کہ آپ اپنے پاس سے کہہ دیں۔ امیر کائنات نے کہا اچھا آپ بتا دیجئے سوالات۔ آنے والا پہلا انسان کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، یہ بتائیے وہ ایک چیز کون سی ہے جس کے جیسی دوسری نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی تیسری نہیں ہے۔ تیسرا کہتا ہے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی چوتھی نہیں ہے۔ چوتھا کہتا ہے وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی 5ویں نہیں ہے۔ 5واں کہتا ہے وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی 6ٹھی نہیں ہے۔ 6ٹھا کہتا ہے وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی 7ویں نہیں ہے۔ 7واں کہتا ہے وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی 8ویں نہیں ہے۔ 8واں کہتا ہے وہ 8 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی 9ویں نہیں ہے۔ 9واں پھر کہتا ہے وہ 9 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی 10ویں نہیں ہے۔ 10واں پھر کھڑا ہو کے کہتا ہے وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی 11ویں نہیں ہے۔ 11واں پھر کھڑا ہوا کہتا ہے وہ 11 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی 12ویں نہیں ہے۔ 12واں پھر کھڑا ہو گیا کہ وہ 12 چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسی 13ویں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، 12 کے ماننے والوں کے سامنے 12 سوال پیش کیے گئے ہیں، اور یہ وہی امام ہے جو 11 اماموں کا بابا ہے، یہ وہی امام ہے جو کائنات کا مولا ہے، یہ وہی امام ہے جو کائنات میں اعلیٰ ہے، یہ وہی امام ہے جو کائنات میں افضل ہے، یہ وہی امام ہے جو کائنات میں عرفہ ہے۔ اب شاید آپ حضرات یا میرے نوجوان سوچیں کہ 12 سوال تو بتا دیے، اور سوال بھی سارے ایک سے ہی ہیں، کوئی الگ ڈیفرنٹ نہیں ہے، کوئی بھی کوشچن سب ایک سے ہی ہے،
سی ہے جس کے جیسی دوسری نہیں ہے. امیر کائنات نے قرآن کے عالم نے فوراً قرآن کریم کی تلاوت کر کے فرمایا واللہ واحد القہار, اللہ ایسا اکیلا ہے جس کے جیسا دوسرا نہیں ہے. کہا یہ بتاؤ وہ دو کون سی ہیں جس کے جیسا تیسرا نہیں ہے. امیر کائنات نے فرمایا وہ دو چیزیں رات اور دن ہیں جن کے جیسا تیسرا نہیں ہے. کہا یہ بتاؤ وہ تین چیزیں کون سی ہیں جس کے جیسا چوتھا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں وہ لوح و قلم و کرسی ہیں جن کے جیسا چوتھا نہیں ہے. کہا یہ بتاؤ وہ چار چیزیں کون سی ہیں جن کے جیسا پانچواں نہیں ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں پروردگار عالم کی نازل کردہ چار کتابیں توریت, انجیل, زبور, قرآن کریم ایسی چار کتابیں ہیں جن جیسا پانچواں نہیں ہے. کہا وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جن جیسا چھٹا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ امت محمدی پر واجب کردہ فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, یہ پانچ نمازیں ایسی ہیں جن جیسا چھٹا نہیں ہے. کہا یہ بتاؤ وہ چھ چیزیں کون سی ہیں جن جیسا ساتواں نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ وہ 6 دن جن 6 دنوں میں زمین و آسمان کو خلق کیا گیا ہے ان 6 دنوں جیسا 7واں دن پروردگار عالم نے نہیں بنایا. کہا یا علی یہ بتاؤ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جن کے جیسی 8ویں نہیں. مولا فرماتے ہیں وہ زمین و آسمان کے 7 طبق ہیں جن 7 طبقوں جیسا 8واں نہیں ہے. کہا یہ بتاؤ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں جن کے جیسا 9واں نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے وہ 8 فرشتے ایسے ہیں جن 8 فرشتوں جیسا 9واں فرشتہ نہیں ہے. کہا یہ بتاؤ وہ 9 چیزیں کون سی ہیں جن کے جیسا 10واں نہیں ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹنے والے 9 بدبخت ایسے افراد تھے جن بدبختوں جیسا 10واں کائنات میں آج تک ہوا ہی نہیں. پھر کہا یہ بتاؤ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن جیسا 11واں نہیں ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور حج میں اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو جو 10 روزے پروردگار ان پہ واجب کرتا ہے ان 10 روزوں جیسا 11واں روزہ نہیں ہے. کہا یہ بتاؤ وہ 11 چیزیں کون سی ہیں جن جیسا 12واں نہیں ہے. پھر امیر کائنات نے آیت کی تلاوت کی کہ جناب یوسف نے فرمایا تھا کہ اے بابا جان میں نے آج دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں ان 11 ستاروں جیسا 12واں ستارہ نہیں. کہا علی یہ بتاؤ وہ 12 کون ہے جن جیسا 13واں نہیں. اب امیر کائنات نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ وہ ہم 12 امام ہیں جن جیسا 13واں نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہ سوالات امیر کائنات سے لوگ پوچھتے تھے اور امیر کائنات فوراً ان کا جواب دے دیا کرتے تھے لمحات میں. اب لوگ کہتے تھے کہ یا علی آپ جواب کیسے دے دیتے ہیں اتنی جلدی, آپ کو کیا سب چیزیں یاد ہیں؟ عزیز و یاد کا مسئلہ یہاں نہیں ہے, یہاں علم لدنی ہے. یہاں وہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یا امیر المومنین آپ جواب دینے میں دیر نہیں کرتے, فوراً دے دیتے ہیں. امیر کائنات نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں, ابھی یہی کہا تھا کہ ہاتھ میں, فوراً کہتا ہے 5 انگلیاں. کہا ابھی تو میں نے بولا بھی نہیں تھا, تم نے بتا دیا 5 انگلیاں ہاتھ میں ہیں. کہا ہاں کیونکہ میں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں, ہر وقت میرے سامنے ہے, دیر نہیں لگتی. کہا جس طرح سے تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اسی طرح سے میری آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان کا سارا علم موجود ہے. مجھے دیر نہیں لگتی, جتنی دیر میں تم ان انگلیوں کو دیکھتے ہو میں 7 طبق دیکھ لیتا ہوں, عرش اعظم سے لے کے فرش زمین تک پا لیتا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے میرے کائنات کا, یہ بلندی ہے, یہ مقام ہے. مگر لوگ عجیب عجیب طرح کے سوال لے کر آتے تھے اور دریافت کرتے تھے. یہ عزیز ہوں امیر کائنات سے اگر سوال قاعدے کے کیے ہوتے تو جو چیزیں آج بن رہی ہیں بہت پہلے بن گئی ہوتی. جناب جابر ابن حیان کا نام سنا ہے, 6 امام 8ویں امام کے زمانے میں تھے. اور اس زمانے میں عزیزان گرامی جناب جابر ابن حیان صحابی ہیں امام کے, 1400 سال پہلے 1300 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. لیکن عزیزان گرامی اس دور میں
جناب جابر ابن حیان نے ایسا کاغذ بنا دیا تھا جسے آگ نہیں لگتی تھی، ایسا کاغذ اس دور میں بنا دیا تھا، تو اگر پوچھا ہوتا، انسان لائق سوال کرتے تو بہت کچھ آج ہو گیا ہوتا۔ یہ افراد جو آج اتنے پیچھے ہیں بہت آگے گئے ہوتے، لیکن سوالات اس طرح کے نہیں کیے جس طرح کے کرنے چاہیے تھے۔ لوگ آتے جاتے تھے، اپنے مطابق سوالات کرتے جاتے تھے۔ کوئی آتا تھا کہ مولا میں بھوکا ہوں، کوئی آتا تھا کہ مولا مجھے یہ دے دیجئے، مولا مجھے وہ دے دیجئے۔ ایک دن جناب قنبر یا جناب ابو ذر دونوں میں سے ایک کا واقعہ ملتا ہے، اور کہیں پہ دونوں کا بھی ہے، کہ آئے مولا کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے مولا آج میرے گھر میں فاتح ہو رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا مولا کچھ مجھے عطا فرما دے کہ جو میرے گھر کے فاقے ختم ہو جائیں۔ کہا جاؤ اور جا کر کے باہر سے پتھر اٹھا لو۔ اب مولا کے صحابی نے جناب ابو ذر نے کہا مولا پتھر اٹھانا ہے؟ کہا ہاں، بس تم پتھر پہ کہنا جب اٹھاؤ یا علی، اور یا علی کہہ کر پتھر اٹھا لینا۔ اب صحابی امام نے جیسے ہی باہر گئے، دروازے کے باہر ایک پتھر پڑا تھا، اب جیسے ہی یا علی کہہ کے اٹھایا فوراً پتھر سونے کا بن گیا۔ عزیزان گرامی پتھر سونے کا بن گیا۔ اب عزیزو اگر ہمارے ہاتھ میں آتا پتھر اور سونے کا بن جاتا تو جو برابر میں پڑا ہوتا ہم بڑا سا اٹھاتے۔ کہ یہ بھی دیکھیے جو المیہ ہے، جو حال ہے وہ یہی ہے کہ ایک سونے کا بنا ہے دوسرا بھی بن جائے، اور اگر دوسرا بن جاتا تو بڑا سا اٹھانے جاتے کہ جتنا اٹھ بھی نہیں پاتا اتنا اٹھانے کی کوشش کرتے کہ یہ بھی سونے کا بن جائے۔ لیکن وہ امیر کائنات کے صحابی ہیں، وہ امیر کائنات کی معرفت رکھنے والا صحابی ہے۔ معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے عزیزان گرامی۔ اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یا علی کہہ کے پتھر اٹھایا، پتھر اچھا خاصا بڑا تھا عزیزان گرامی، اچھا خاصا بڑا، پورے ہاتھ میں پتھر آ گیا تھا جناب ابو ذر کے۔ اب اٹھا کر کے لائے اور امیر کائنات کی خدمت میں پیش کیا۔ عزیزو اگر ہمیں کہیں باہر سونے کی کوئی اینٹ مل جائے تو گھر میں پہلے آئیں گے، دکان پہ پہلے جائیں گے، گھر میں بعد میں آئیں گے، بیچنے پہلے چلے جائیں گے کہ کہیں زوجہ کو پتہ نہ لگ جائے، کہیں زوجہ تو چھوڑیے بھائی کو بھی پتہ نہ لگ جائے، کہیں چچا تایا نہ دیکھ لے، کہیں بیٹا نہ دیکھ لے کہ یہ کیا مل گیا ہے آج۔ اب فوراً اٹھا کے امیر کائنات کی خدمت میں آئے اور آ کر کے مولا کی خدمت میں وہ سونے کا، اب سونا رکھ دیا، پتھر نہیں رہا، سونا رکھ دیا۔ اب کا مولا فرماتے ہیں ابو ذر جاؤ اس کو لے کر کے چلے جاؤ۔ جناب ابو ذر نے کہا مولا میں اس کو لے کر کے چلا جاؤں؟ کہا ہاں مولا۔ مولا فرماتے لے کر کے چلے جاؤ۔ اب جناب ابو ذر کہتے ہیں آقا اتنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سونا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ اب جناب ابو ذر نے برابر میں ایک اور پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو اٹھایا اور وہ جو سونے کا پتھر بن گیا تھا اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ اور عزیزوں توڑنے کے بعد جتنے کی ضرورت تھی اتنا رکھ لیا اور باقی وہیں پر چھوڑ دیا۔ مولا فرماتے ہیں تم لے جاؤ، جا کر کے اپنا کام کر لو، تمہارا اس سے غریبی دور ہو جائے گی۔ کہا مولا اتنے کی ہی ضرورت ہے، اتنے میں ہی کام ہو جائے گا۔ کہا کل کا کیا کرو گے جب کل آئے گا؟ کہا مولا جس کے پاس آپ جیسا مولا موجود ہو وہ کل کی فکر کیوں کرے گا؟ کہا عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں ابو ذر اب جاؤ، تم جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی ہوتی چلی جائے گی۔ یہی معیار تھا جناب ابو ذر کا کہ گئے تو مگر عزیزان گرامی کبھی مسکین کو دے رہے ہیں، کبھی یتیم کو دے رہے ہیں، کبھی فقیر کو دے رہے ہیں، کبھی کسی کو دے رہے ہیں۔ یہ عالم تھا عزیزان گرامی اصحاب اہل بیت کا۔ مگر ہمارے پاس اگر عزیز و دولت آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، اگر فقیر کوئی سامنے سے آ جائے تو جیب میں ہاتھ تو جاتا ہے، اگر 10-20 نوٹ رکھے ہو تو یہی ڈھونڈتے ہیں کہ 10 کا کون سا ہے ان میں سے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے یہی ڈھونڈا کرتے ہیں کہ سب سے چھوٹا ہاتھ آ جائے تو غریب کو دے دیا جائے۔ ہمارا یہ عالم ہے، خاص طور سے میں اپنا کہوں گا کہ ہمارا یہ عالم ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اگر ہمارا یہی عالم رہا، دینا زیادہ سے زیادہ اہل بیت اطہار کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہیے اور عزیزان گرامی صدقہ دینا چاہیے اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے جو گزر گئے ہیں ان کی طرف سے صدقہ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نماز وحشت پڑھی جاتی ہے، پڑھیے، لیکن عزیزان گرامی جب کوئی مردہ مر جاتا ہے، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی طرف سے صدقہ دینا بہت بڑا ثواب کا کام رکھتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں
یہ کام ہوا ہی نہیں کرتا ہے کہ ہم مرنے والے کی طرف سے صدقہ نکالیں۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم روایتوں سے غافل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے در پہ آ تو گئے ہیں، مگر جیسے اہل بیت چاہتے ہیں ویسے نہیں آئے ہیں۔ ہم اتنا ہی اہل بیت اطہار کو پسند کرتے ہیں کہ جتنا عزیزان گرامی ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ یا مولانا نامدار صاحب کا جملہ ایک یاد آ رہا ہے مجھے کہ حق ہم اتنا ہی پسند کرتے ہیں جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ حق بھی ہمیں پسند نہیں ہوتا جتنا ہمارے حق میں نہ ہو۔ حق ہو اور ہمارے حق میں نہ ہو تو ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم امیر کائنات کو اپنا مولا جو مان رہے ہیں، اپنا آقا مان رہے ہیں، تو کس حد تک مان رہے ہیں؟ کیا صرف نعروں کی حد تک مان رہے ہیں کہ بہت تیز آواز میں نعرہ لگا دیا؟ لگائیے، نعرہ لگانا بہت اچھی بات ہے۔ یہ نعرہ تو وہ نعرہ ہے جس کے متعلق پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے کہ طیب مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ اب جب یہ نعرہ لگتا ہے تو بہرحال ہر انسان کے لبوں پہ یا علی آتا ہے، لہذا سب کرنا چاہیے عزیزان گرامی۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے اہل بیت اطہار کی سیرت کو اپنی سیرت میں اتارے، اہل بیت اطہار کی طرح عزاداری منائیں، وہ عزاداری منائیں جو ہمارے چوتھے امام نے عزاداری منانے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس طرح سے عزاداری منائیں جس طرح سے زینب علیہ مقام نے ہمیں بتایا ہے، اس طرح سے فرش عزا بچھائیں جس طرح سے ہمارے ائمہ نے بچھایا ہے۔ مگر اب المیہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، اگر ہمارے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو اب فرش عزا نوکر بچھا رہے ہیں، تبرک کوئی دوسرا بانٹ رہا ہے، تبرک لے کر کوئی اور آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے سارا کام تو پیسے کے زور پہ کما لیا، آپ نے سارا کام تو پیسے کے زور پہ کرا لیا، فرش بچھانے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تبرک دوسرا بانٹ رہا ہے، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تبرک دوسرا لے کر آ رہا ہے دکان سے، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ عزادار حقیقی جب کہلائیں گے، جب عزادار حقیقی جب کہلائیں گے جب فرش عزا خود بچھائیں گے۔ تبرک آپ خود آگے بڑھ کے بانٹیے، تبرک خود لے کر کے آئیے، عزاداروں کا خیر مقدم خود کیجئے۔ یہاں تک کہ عزیزان گرامی، اگر عزاداروں کی نالین اور ان کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا تو وہ مقام مل جائے گا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ عزادار جو حقیقی عزادار ہوں گے پیغمبروں کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے، قمر و بزر کے برابر کھڑے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی صفوں میں کھڑے نظر آئیں گے۔ لیکن کون سے عزادار؟ یہ عزادار نہیں جو آج کے عزادار اپنے آپ کو عزادار کہتے ہوئے انسان نظر آتا ہے۔ عزادار جب کہلائے گا انسان جب اس طرح سے عزاداری کرے گا جو اہل بیت اطہار نے بتایا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عزیزان گرامی دوسرے کے لیے جج بن جاتے ہیں فوراً، اور اپنے لیے بہترین وکیل بن جاتے ہیں کہ ساری بحثیں کر ڈالتے ہیں، اپنے لیے جس نے جو کہا بہترین وکیل ہیں اور دوسرے کے لیے بہترین جج ہیں، اس کا فیصلہ ایک دم کر دیتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے بہت دور یا بہت دیر میں دیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہر انسان آج کہتا نظر آ رہا ہے کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے۔ زمانہ بنا کون رہا ہے؟ بزرگ بیٹھے ہیں، ارمان بھائی بیٹھے ہیں اور ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں، ہم سے اور آپ سے مل کے ہی تو معاشرہ بنتا ہے۔ فرشتے تو آتے نہیں ہیں معاشرہ بنانے کے لیے، حوریں تو آتی نہیں ہے معاشرہ بنانے کے لیے، غلمان تو آتے نہیں ہیں معاشرہ بنانے کے لیے، جنات تو آتے نہیں ہیں۔ ہم آپ سے مل کے ہی معاشرہ بن رہا ہے۔ جس دن ہم اور آپ سدھر گئے سارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے اور بعد میں دوسرے کو کہے۔ لیکن المیہ 2 مصروں میں یہ ہے کہ اپنی برائیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اپنی برائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، دوسروں کی برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ امیر کائنات فرما رہے تھے کہ اپنی برائیاں دیکھو، مگر اپنی برائیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ زمانہ کہاں سے خراب ہے؟ عزیزان گرامی، زمانہ خراب نہیں ہے، انسان آج خراب ہو چکا ہے۔ وہ عزاداری جو اہل بیت اطہار نے بتائی تھی، وہ عزاداری جو ہمارے اور آپ کے اجداد کیا کرتے تھے، کس انداز سے عزاداری ہوتی تھی، کیا اہتمام کیا جاتا تھا، کیا لطف آتا تھا اس عزاداری کا۔ بزرگان بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، میری تو اتنی عمر نہیں ہے کہ میں نے بہت پرانا زمانہ دیکھا ہو، لیکن بزرگان جانتے ہیں کس انداز میں عزاداری ہوتی تھی، کس اہتمام سے عزاداری ہوتی تھی کہ عزیزان
گرامی علم اٹھا کے چلا کرتے تھے بزرگان، اور خود بھی چلا کرتے تھے، اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے کہ جلوس میں چلو، ابتدا سے آیا کرتے تھے۔ مگر آج کا جوان کیا کہتا ہے کہ مجلس شروع ہو جائے گی، حدیث اس وقت جائیں گے، مرثیہ سننے کو کوئی راضی نہیں ہے۔ مرثیے میں کیا نہیں پڑھا جا رہا، اہل بیت اطہار کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ عزادار کا مسئلہ یہ تھا، بزرگان کا مسئلہ یہ تھا کہ علم خود اٹھایا کرتے تھے۔ مگر آج جب ہمارے پاس 4 پیسے ہو گئے ہیں تو عزیزان گرامی حد تو یہ ہے کہ بزرگان ذریعہ اپنے کاندھوں پہ رکھا کرتے تھے، تعزیہ رکھا کرتے تھے، مگر آج کا علمیہ دیکھ لیجئے، 500 روپے دے کر کے ذریعہ اٹھوانے والے بلائے جا رہے ہیں۔ یہ علمیہ ہے آج کا، یہ مسئلہ ہے عزیزان گرامی۔ اگر ہم نے غور نہیں کیا تو اور پستی کی طرف ہوتے چلے جائیں گے اور دھستے چلے جائیں گے، اور قرآن کریم کے مطابق یہ ہوگا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ حیوانوں جیسے ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ کیا مسئلہ ہے عزیزان گرامی؟ انسان کس مقام پہ پہنچ چکا ہے؟ اہل بیت اطہار آئے تھے دنیا میں، کیوں آئے تھے؟ تاکہ کائنات کو بہترین درس دے۔ اہل بیت اطہار آئے تھے، ہم یہ کائنات کہتے ہیں، مجھے لوگوں نے پہچانا ہی نہیں۔ امیر کائنات کنویں میں منہ ڈال کر کے اپنا چہرہ ڈال کے فرماتے تھے کہ لوگ مجھ سے سوالات نہیں کر رہے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھ نہیں رہے ہیں۔ جبکہ عزیزان گرامی یہی صدیق اکبر ہے، یہی فاروق اعظم ہے، یہی کائنات کے غنی ہے، یہی امام المتقین ہے، یہی امیر المومنین ہے، یہی یعقوب الدین ہے، یہی اول امام ہے، یہی رکن و مقام ہے، یہی صوم و صلاۃ ہے، اور یہی وہ ہے جو علم کا باب ہے، یہی وہ ہے جو کھلی کتاب ہے، یہی امام وہ ہے جس کے چہرے میں آدم کا علم بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے، ساری چیزیں اس امام کے اندر جمع ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ اگر آدم کی توبہ قبول ہو رہی تھی تو اسی امام کے صدقے میں ہو رہی تھی۔ جناب یوسف کو اگر کنویں سے نکالا جا رہا تھا تو اسی امام کے صدقے میں نکالا جا رہا تھا۔ اگر جناب نوح کی کشتی بچائی جا رہی تھی تو یہی بچانے والا آ رہا تھا۔ عزیزان گرامی اگر جناب نوح کو طوفان سے بچانے والا تھا تو یہی میرا امام تھا۔ عزیزوں جب ایسا امام ہے کہ کائنات کے پاس ایک امام ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے پاس 12 امام ہیں، ہمارے پاس تو 12 معصوم کردار ہیں۔ اور عزیزوں یہی 12 معصوم کردار نہیں ہیں، یہ تو وہ 12 معصوم کردار ہیں جو عصمت کبریٰ کے حامل ہیں۔ ہمارے پاس تو اور بھی کردار جتنے ہیں، جناب علی اکبر ہیں، جناب عباس ہیں، جناب زینب اولیاء مقام ہیں، یہ سارے کے سارے کردار معصوم ہیں۔ اور ایسے ایسے کردار اب عزیزان گرامی اب بھی ہمیں ہوش نہیں آئے گا تو ہم کب جاگیں گے؟ لیکن عزیزوں جو ذاکر اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے تو سامنے والے کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ مجلس میں مزہ نہیں آیا۔ اگر مزہ لینے کے لیے آئے تھے تو پھر گھر جا کے یا کسی ہوٹل پہ جا کے مزہ لیا ہوتا۔ مجلس میں آنے کے بعد مزے کے لیے نہیں آیا جاتا، مجلس میں آ رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے آیا جاتا ہے، مجلس میں آ رہے ہیں اپنے نفس کا گلا گھوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تب مجلس میں آیا جائے۔ لہذا عزیزان گرامی ضروری یہ ہے کہ ہم پھر سے وہی چیزوں کو زندہ کریں جو ہمارے بزرگان کر رہے تھے، انہیں چیزوں کو عام کریں جو ہمارے بزرگان نے بہترین چیزیں کی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں اسی زمانے میں تھیں، آج بھی بہت سی چیزیں اچھی ہوئی ہیں جن کو ہم دوام بخشیں۔ بس عزیزان گرامی مسئلہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے، ذکر اہل بیت اطہار سے، اہل بیت اطہار کی سیرت سے، ان کی سیرت کو اپنی سیرت میں، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں عمل پیرا ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی مسئلہ تھا کہ جناب عباس کی شخصیت ظاہری طور پہ کوئی امام نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے جو معصوم میں 12 کا مقام ہے، 14 کا مقام ہے، مگر کردار ایسا معصوم ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی کہیں پر اپنے آقا اور مولا کی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کہہ دیا ہو کہ آقا ابھی ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ جناب علی اکبر کا کردار ایسا معصوم کردار ہے کہ شبیہ پیغمبر کائنات میں کہلائے ہیں۔ اور عزیزوں جیسا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا جائے، عزیزوں یہ حسین کا وہ فرزند ہے کہ جس کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے، یہ جناب زینب کا وہ لاڈلا ہے کہ جسے بی بی زینب نے
بڑے ارمانوں سے پالا ہے۔ عزاداروں، بہت سے بزرگان بیٹھے ہیں کہ جن کے جوان بیٹے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے جوان بھائی ہیں، جنہوں نے بڑی محنتیں کر کر کے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو پالا ہے۔ عزاداروں، امام حسین نے مظلوم کربلا نے بھی اپنے علی اکبر کو بڑی محنتوں سے پالا تھا، بڑی زحمتوں سے علی اکبر کو پالا تھا جناب زینب علیہ مقام میں۔ لیکن اللہ اللہ، روایت کا جملہ ہے کہ عزاداروں، ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا میں کچھ لمحوں کے لیے لے کر کے چلیے کہ وہ علی اکبر کہ اگر کچھ چیز مانگتے تھے تو مولا حسین اگر ہوتی نہ تھی معجزے سے عطا کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، عزاداروں، جب عاشور کا دن آیا اور روایت کہتی ہے کہ جب یہ جوان اپنے بابا کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ بابا اب مجھے اجازت دے دیجئے، عزاداروں، حسین کیسے اجازت دے؟ جیسے اتنی محنتوں سے پالا ہو، جو شبیہ پیغمبر ہو، کیسے اجازت دے دے؟ اللہ اکبر۔ عزیزوں، جناب علی اکبر وہ ہے کہ جنہیں صرف امام سے اجازت نہیں لینی بلکہ کئی ہستیوں سے اجازت لینی ہے۔ عزاداروں سن سکیں گے، مولا نے فرمایا ہے میرے لال، جانا چاہتے ہو تو اپنی پھوپھی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کر کے اجازت لے لو۔ جناب زینب کے پاس جیسے ہی گئے، اللہ اکبر، پالنے والی پھوپھی نے جیسے ہی دیکھا کہ جوان لال آ کے کہہ رہا ہے پھوپھی اماں اب مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اللہ، جناب علی اکبر نے کہا، ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے ارحم علی غربتنا، اے میرے لال ہماری غربت پہ رحم کرو، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کہا اپنے بھائی سے رخصت ہو لو۔ اب جا کر کے امام سجاد کی خدمت میں گئے، کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا بھیا جا رہے ہو؟ ارے بابا کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ اللہ، جناب علی اکبر اجازت لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ننھی سی بہن آ گئی، آ کے کہتی ہے بھیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ ارے دیکھ نہیں رہے کہ ظالم ہر طرف ہے؟ کہا بہن خدا حافظ و ناصر۔ اللہ اللہ، عزاداروں، پوری شہادت نہیں پڑھنا، آپ نے ماہ ازاں میں سنی ہے مکمل شہادت، لیکن جب یہ علی اکبر گئے ہیں نا، امام حسین نے ایک جملہ کہا، ایک باپ کے دل سے ایک آواز آئی، بیٹا اب جا تو رہے ہو لیکن میرے بیٹا جب تک سامنے رہو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اللہ اللہ، جناب علی اکبر ہے کہ مڑ مڑ کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن عزاداروں جب کوئی دور نکل گئے اچانک کیا دیکھا کہ کسی کے آنے کی آڑ محسوس ہوئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا ضعیف باپ ہے۔ اللہ اللہ، جا دیکھا کہ باپ چلتا چلا آ رہا ہے۔ کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اب کیوں آ رہے ہو؟ کہا میرے لال اگر جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا۔ اللہ اکبر، جناب علی اکبر چلے گئے۔ عزاداروں، ظالموں نے وار کرنا شروع کر دیے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک ایسا نیزہ مارا، ایک ایسی برچھی ماری کہ جناب علی اکبر کے سینے میں لگی۔ اللہ اللہ، بس سینے میں لگنا تھا کہ ایک مرتبہ آواز دی، یا بتاؤ ادرکنی۔ امام قریب گئے، جا کر کے کیا دیکھا کہ جوان لال ہے، سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، عزاداروں، ایک جملہ عرض کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اللہ اللہ، عزیزوں، جب میں دوسری مرتبہ کربلا سے مشرف ہوا تھا، میں نے دیکھا مقام علی اکبر پہ ایک ذاکر پڑھ رہا تھا کہ جب امام حسین اس مقام پہ پہنچے کہ جب علی اکبر کے برچھی لگی ہوئی تھی وہاں پہ گریہ ہو رہا تھا، امام گریہ کر رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے ذاکر فرما رہے تھے، علی اکبر نے اپنے لبوں کو ہلایا، امام کو اشارہ کیا، بابا ذرا اپنے کانوں کو میرے قریب کیجئے۔ ذاکر کہہ رہے تھے کہ جناب علی اکبر نے مولا سے جملہ کہا، اے بابا میں اپنی بہن زہرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، اے بہن زہرا میں تجھے لینے آؤں گا، لیکن بابا میں اپنی بہن کو لینے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، روایت کہتی ہے
आजादारों, अब हुसैन चाहते हैं कि पर्ची की रमी निकाल दे। अल्लाह अल्लाह आजादारों, आखिरी जुमला हुसैन बैठे हुए हैं कि जवाहरलाल के सीने से पर्ची की रमी निकाले। खुदा किसी को ये मंजर न दिखाए जो हुसैन ने देखा। आजादारों, फजा में आवाज गूंजी, मनिल हुसैन, हुसैन कौन है? इमाम फरमाते मैं हुसैन हूँ। मनंदा, तू कौन है? गजब हो गया। आने वाला कहता है अना बरीदु सुगरा, अरे मैं सुगरा का कासिद हूँ, बस बहन का नाम सुनना था। अरे बाबा, मेरी बहन का खत आ गया। परवरदिगार आपकी दुआ